رخ کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی جانب۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی صدر کے خلاف کانگریس کی جانب سے مجرمانہ کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کانگریس کی کمیٹی نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 4 مجرمانہ الزامات کی متفقہ طور پر سفارش کر دی۔ رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر پر 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے موقع پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے، سازش اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے الزامات شامل ہیں۔ اس حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان کی ریپبلکن رکن لز چینی کا کہنا تھا کہ سب سے شرمناک عمل یہ تھا کہ جب کیپٹل ہل پر حملہ کیا جا رہا تھا، صدر ٹرمپ اوول آفس کے ڈائننگ روم میں بیٹھے ٹی وی پر بغاوت کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ افغانستان کے شمالی صوبے جوزجان کے نائب گورنر گل محمد نے اپنے والد کے قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والے مجرم کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان صوبے جوزجان کے نائب گورنر گل محمد کے والد کو 1992 میں قتل کیا گیا تھا، جس کے کیس میں عبدالقیوم نامی ملزم کو شرعی عدالت کی جانب سے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ گل محمد نے سزا پر عمل درآمد ہونے سے قبل اپنے باپ کے قاتل عبدالقیوم کو معافی دیتے ہوئے عدالت میں کیس کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ نائب گورنر نے عدالت میں دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ مجرم کے خاندان والوں نے مجھ سے اسے معاف کرنے کی درخواست کی تھی، جس کے بعد میں عبدالقیوم کو معاف کر رہا ہوں۔ واضح رہے کہ گل محمد کی جانب سے دی گئی معافی کا اعلان افغانستان کی سپریم عدالت کی جانب سے جاری ایک بیان میں کیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت میں نیوی کا جہاز سمندری طوفان کے باعث ڈوبنے سے 109 افراد ڈوب گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ریسکیو ٹیم نے 109 میں سے 78 افراد کو سمندر سے بحفاظت نکال لیا، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاحال 31 افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تھائی لینڈ کی بحریہ کا جہاز اپنی حدود میں 20 سمندری ناٹیکل میل کے فاصلے پر ڈوب گیا۔ امدادی کاموں کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز اور 4 کشتیاں بھیجی گئیں۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سرچ آپریشن کو چند گھنٹوں کے لیے روکنا بھی پڑا، جس کے باعث 31 افراد کے زندہ مل جانے کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔